السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس کے لیے ایک سلسلہ وار ویڈیو انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہونے والی ہے۔ سب سے پہلی کڑی آج جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہمیں بچے کو نیک صالح بنانا ہے، کامیاب بنانا ہے، جس کی کوشش ہر ماں باپ کرتے ہیں۔ بچے کو کامیاب بنانا ہے، کامیاب بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، آج ہمیں سب سے پہلا سبق ہمیں سیکھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن کی آیت کا یہ ٹکڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انسان کو خود مخاطب کیا کہ آپ کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور پھر اہل و عیال کو۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ ہمیں فرائض کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، واجبات پر عمل کرنا ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری کہ ہم اپنے ماحول کو تبدیل کریں، اپنی زندگی میں فرائض کا اہتمام کریں۔ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، یہ دوسروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں، میرے لیے، کہ ہم اپنے ماحول کو چینج کریں کہ گھر میں نماز کا ماحول ہو۔ 5 وقت میں کوئی وقت بھی ہم سے چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ والد جو ہیں، باپ ہیں، وہ مسجد جاتے ہیں، ماں گھر میں نماز پڑھتی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کا اہتمام ہو، گارجین، گھر کا ذمہ دار باپ مسجد جائیں اور ماں خود گھر میں پڑھیں۔ لڑکی ہو تو ساتھ میں اسے لے کر پڑھیں، اور اگر لڑکا ہو، بڑا ہو جائے تو ساتھ مسجد لے کر اسے 5 وقت کے اہتمام کے لیے مسجد لے کر جائیں۔ اور اگر مسجد جانے کے لائق نہیں ہے، چھوٹا ہے، تو گھر میں نمازوں کا اہتمام کریں گے تو بچہ ہمارا اسی چیز کو سیکھے گا جس پر ہم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز فرائض کا اہتمام ہونے کے بعد واجبات ہم سے کچھ نہ چھوٹے۔ واجبات میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے وتر کی نماز ہمارے لیے واجب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور چیزیں جو واجبات ہیں وہ ہم سے چھوٹنے نہ پائیں۔ سنتوں کا اہتمام ہو کہ کوئی بھی سنت کھانے میں، سونے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کپڑا پہننے میں، کپڑا اتارنے میں، اور پھر چپل پہننے میں، کتابوں کے کھولنے میں کیا ہونا چاہیے، کیا سنت ہے، ہم اسے اختیار کریں۔ ہم اپنے ماحول کو دیندارانہ بنائیں۔ ہم جب اپنے ماحول کو دیندارانہ بنائیں گے، گھر میں ماحول دینی ہوگا تو بچہ بھی اسی ماحول کو آبزرو کرے گا، اسی کو اختیار کرے گا، وہی ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ماں باپ اس ذمہ داری کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بچہ کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ صرف بچوں کو عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم دے دینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اللہ والا بنانا، نیک صالح بنانا، یہ کامیابی ہے۔ بچہ رزق اپنے حساب سے، اپنے مقدر سے وہ حاصل کرے گا۔ بہرحال کامیابی کا راستہ دکھانا ہے، عصری بھی اور دینی بھی۔ اب بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھائیں، اچھے اسکول میں پڑھائیں، لیکن ہمارا ماحول دینی ہوگا تو پھر بچہ ہمیشہ دونوں لائن میں کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور اگر ہم نے
صرف دنیاوی ماحول رکھا. ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ بچے نماز ان کے پڑھیں، ان کے بچے دیندار بنیں، ان کے بچے جو ہے نیک صالح بنیں. آپ کے بچے، ہمارے بچے. تو سوچنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ماحول دی، دینی فضا قائم کیا، اور ماں باپ کو اس کی ذمہ داری دی کہ آپ اپنے گھر کو اور اپنے ماحول کو دیندارانہ بنائیں، تب ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلی چیز ہے اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں، اور ہر وہ چیز جو سنت کے خلاف ہے، ہمارے اللہ اور رسول کے اسلام کے حکم کے خلاف ہے، اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں. تو پھر انشاءاللہ دیکھیے آپ کا بچہ ہیرا ہوگا، اور ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا. جس چیز پر یعنی اللہ تعالی ہاتھ رکھے گا وہ برکت سے بھر جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سنت کو اختیار کریں، تو پھر دیکھیے ہماری زندگی دنیا ہی کے اندر جنت بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.